نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ رؤیت ہلال سے متعلق احکامات کو دیکھا تھا، مطلع صاف ہے یا مطلع صاف نہیں، یعنی موسم صاف ہے کہ صاف نہیں ہے، تو پھر رمضان کو شروع کرنے کے لیے اور عید کے لیے کیا احکامات تھے اس کو دیکھا تھا۔ دوسرے نمبر پر پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کی فرضیت کے بارے میں تین کہ جن پر روزے فرض ہی نہیں، اور نابالغ، غیر مسلم اور مجنون و پاگل، اور جن پر روزے فرض ہیں لیکن چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے ان کو چھوڑنے کی، بلا عذر مسافر کو چھوڑنے کی اجازت ہے، عذر کے ساتھ جو ہے 6 افراد کو چھوڑنے کی اجازت ہے، مریض کو اور دودھ پلانے والی عورت کو، پریگننٹ عورت کو، سخت بھوک اور پیاس کی صورت میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں، اور بغاوت کی صورت میں۔ تیسرا جو ہم نے دیکھا تھا جن پر روزے فرض ہیں لیکن رکھے نہیں جا سکتے، وہ رکھ نہیں سکتے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو عورتوں کی منتھلی جو چل رہے ہوتے ہیں پیریڈس، ان میں، اور بچے کے بعد جو ان کی بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ آج ہم دو چیزیں دیکھیں گے۔ ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ روزے میں نیت روزوں کے بارے میں، مطلقاً روزوں کے بارے میں نیت کے کیا حکم۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں گے ہم کہ نیت کے بعد پھر دوسرے نمبر پر دیکھیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کن چیزوں سے روزہ جو ہے خراب نہیں ہوتا۔ ان دو چیزوں کو انشاءاللہ آج دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بنیادی طور پہ کہ روزے کی نیت کے بارے میں اگر دیکھیں تو روزے کی نیت کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ رات سے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور کہیں کہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ روزے کی نیت آدھے دن تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ رات سے روزے کی نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت کے ختم ہونے تک روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو وہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 طرح کے روزے ایسے ہیں کہ جن کے اندر رات سے جو ہے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر رات سے روزے کی نیت نہیں کی گئی تو اس صورت میں وہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا روزہ ہے رمضان کی قضا۔ رمضان کی اگر قضا روزے رکھنا چاہ رہے ہیں آپ، تو آپ کو سحری سے پہلے آپ کو رمضان کی قضا کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ صبح اٹھے، آپ نے سحری نہیں کی، یا آپ کو روزے کی نیت نہیں تھی، سحری کی تھی، ویسے کھانا وانا کھا لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد آپ صبح اٹھے اور آپ کا دل کیا کہ آج بھائی رمضان کے روزے کی قضا رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے نیت درست نہیں۔ تو اس لیے رات سے روزے کی قضا کی نیت کریں گے، رمضان کے روزے کی قضا کی نیت کریں گے تو وہ روزہ رمضان کی قضا کنسیڈر ہوگا، ورنہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ دوسرا، نفل روزوں کی جو قضا ہے، اگر کوئی نفل روزہ آپ نے رکھا اور توڑ دیا، اب ظاہر بات ہے جب انسان نفل روزہ رکھنا تو آپ کی مرضی ہے رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن نفل روزہ رکھنے کے بعد جب آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد نفل روزے کی قضا کے لیے آپ کو رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر کفارے کے روزے، یعنی کسی نے روزہ توڑ دیا رمضان کا، جان بوجھ کر توڑ دیا روزہ رمضان کا، تو اس کی کفارہ رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی نے قسم توڑ دی، اس کی کفارہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو کفارے کی جتنی بھی روزے ہیں اس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر رات سے نیت نہیں کی جائے گی تو وہ کفارے کا روزہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ تیسری جو ہے نظر مطلق کے روزے، کوئی نظر مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ بھائی میں نے نظر مانی، نظر مطلق کا مطلب ہے کہ میری امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں 2 روزے کب رکھوں گا، یعنی مطلق کا مطلب ہے کہ کوئی وقت کا تعین نہیں کیا، مطلق میں نے کہا میں روزے رکھوں گا۔ تو اگر میں نے نظر مانی ہے کہ میرے امتحان میں پاس ہو گیا میں روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا میں روزے رکھوں گا، وہ کام ہو گیا، اب روزے رکھنے میرے ذمہ لازم ہے، یہ نظر میری پوری ہوگی، اب روزے میرے رکھنے ذمہ لازم ہے، تو اب اس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر رات سے نیت نہیں کی جائے گی تو وہ روزے نظر کے روزے کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تو ہو گئے وہ روزے جن کے لیے رات سے نیت کرنا، یعنی سحری سے وقت تک نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اگر نیت کی جائے گی تو یہ روزے اس کا جو جس آبجیکٹو کے لیے آپ روزے رکھنے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ 4 میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ رمضان کی قضا رکھنا چاہ رہے ہیں تو رات سے نیت کریں گے، نفل روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو رات سے نیت کریں گے، کفارے کی جتنے بھی روزے ہیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رات سے نیت کریں گے، اور نظر مطلق یعنی کسی وقت کا تعین کیے بغیر آپ نے نظر مانی، نظر پوری ہوگی، اب روزے رکھنے آپ نے تو کسی وقت بھی نظر کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو جن دنوں میں آپ نظر کے روزے رکھ رہے ہیں اس کے لیے رات سے نیت کرنا آپ کی ضروری ہے۔ دوسرے روزے وہ آ جاتے ہیں جن میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اگر بھول بھی جاتے ہیں تو صبح بھی نیت کر سکتے ہیں، آدھے دن تک زوال سے پہلے آپ جو ہے نیت کر سکتے ہیں، یعنی زوال جیسے 11 ساڑھے 11 بجے تک کا ٹائم ہے، اس وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آدھے دن تک اگر آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں 3 طرح کے روزے آ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جس روزے کو ہم ڈسکس کریں گے وہ روزہ ہے نفلی روزہ، کہ نفلی روزہ جو ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو سحری بھی نہیں کھائی، آپ اٹھے ہیں صبح، آپ نے کہا چلو بھائی میں نے روزے کے منافی کوئی کام نہیں کیا،
تو اب मैं रोज़े की नीयत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप रोज़े की नीयत कर सकते हैं और रोज़ा रख सकते हैं, नफ़ली रोज़ा। यानी नफ़ली रोज़े की रात से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है। सुबह उठे और आपका मूड बना रोज़ा रखना है, तो रोज़ा रख लें, रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो रोज़ा है, वो रोज़ा यानी रमज़ान के जो रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़ों की आप जो है वो रात से नीयत अगर नहीं भी की और सुबह अगर आप नीयत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी आपने सुबह रात को नीयत नहीं की या बिल्कुल रोज़ा रखने की नीयत नहीं, फिर खाया पिया कुछ नहीं था, अब आपका दिल करता है 11 बजे से पहले-पहले यानी दिन के आधे से पहले-पहले ज़ोहर ज़वाल के वक़्त स्टार्ट होने से पहले-पहले अगर आप नीयत करना चाहते हैं, तो नीयत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है, रोज़े के मुनाफ़ी कोई काम नहीं किए, तो आप उसके रोज़े की नीयत रख सकते हैं। इसी तरह नज़र मुअय्यन के रोज़े क्या होते हैं कि आपने कहा कि मेरा अगर ये काम पूरा हो गया तो मैं आइंदा आने वाले जुम्मे को रोज़ा रखूँगा। यानी मैं आइंदा आने वाले जुम्मे को रोज़ा रखूँगा ताकि मेरा कोई काम हो जाए। तो आपने किसी ख़ास दिन की नज़र मानी है। अगर आपने किसी ख़ास दिन की नज़र मानी है तो उस सूरत में उस दिन आप अगर 11 बजे तक भी नियत कर लेते हैं, 11 बजे एक टाइम मैं बता रहा हूँ यानी आधे दिन तक ज़वाल से पहले-पहले तक अगर आप रोज़े की नियत कर लेते हैं तो आपका रोज़ा हो जाएगा, आपका रोज़ा कंसिडर किया जाएगा। अब बुनियादी तौर पे जो मैंने अब तक बताई कि रोज़े की नीयत 2 सूरतें मैंने आपको सामने रखी बुनियादी तौर पे। वो पहली 2 सूरतें ये रखी कि भई देखें रात से नियत करना शर्त है। 4 तरह के रोज़े हैं जिनमें रात से नियत करना शर्त है। वो 4 तरह के रोज़े कौन-से हैं कि रमज़ान की क़ज़ा अगर करना चाहते हैं तो रात से नियत करना शर्त है। नफ़ल रोज़ों की क़ज़ा करना चाहते हैं तो रात से नियत करना शर्त है। कफ़ारे के रोज़े अगर रखना चाहते हैं तो रात से नियत करना शर्त है। और नज़र मुतलक यानी ऐसी नज़र मानी जिसमें कोई वक़्त का तय्युन नहीं है, कोई दिनों का तय्युन नहीं है, तो उसकी अगर आप रखना चाहते हैं तो रात से नियत करना शर्त। दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ की कि रात से नियत करना शर्त नहीं है बल्कि रात को नियत करना है तो ठीक है, अगर रात को नियत नहीं भी की तब भी काम चल जाएगा। तो रमज़ान के रोज़े रखते हैं, अगर रात को नियत नहीं की तो आप दिन के वक़्त भी नियत कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो है नज़र मुअय्यन किसी ख़ास दिनों की अगर आप नज़र मानते हैं, जुम्मे के दिन की या कोई ख़ास डेट की मैं अप्रैल की 26 तारीख को रोज़ा रखूँगा, नज़र मानते हैं, कोई भी नज़र का ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है, तो उस सूरत में उस दिन के ज़वाल से पहले-पहले आप नियत कर सकते हैं। और नफ़ल रोज़े रखते हैं आप तो नफ़ल रोज़े के लिए भी यही गुंजाइश है, रात से नियत करें या दिन के वक़्त नियत करें तो उसकी गुंजाइश है। अब नियत क्या होती है नियत तो? नियत के लिए कोई ख़ास अल्फ़ाज़ नहीं है, जैसे आजकल एक मशहूर हो चुके हैं अल्फ़ाज़, तो कोई ख़ास अल्फ़ाज़ नहीं नियत के लिए, आपके दिल में इरादा कर लेने का नाम नियत है। आप दिल में इरादा कब कर सकते हैं? रात को इरादा कर रहे हैं तब मर्ज़ी, दिन को इरादा कर रहे हैं तब मर्ज़ी, उसकी में फ़र्क बता दिया, किन रोज़ों में रात से इरादा करना ज़रूरी है और किन रोज़ों में आप दिन से इरादा भी कर सकते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ थी, जो डिस्कस करना थी। अब दूसरे नंबर पर जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि आया अगर हम रोज़े रखते हैं तो रोज़े रखने की सूरत में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़े फ़ासिद नहीं होते? रमज़ान रमज़ान शुरू हो गया है तो उसमें रमज़ान में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़े जो है फ़ासिद नहीं होते? तो वो चंद चीज़ें हैं जिनसे रोज़े फ़ासिद नहीं होते, उनका ज़िक्र आपके सामने कर दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें कि भूल कर खाने-पीने से। अब कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने रोज़ा रखा, तो वो सुबह उठी और अपने भाई उसका भाग गया, भाई के पीछे भागती-भागती गई और वापस आई। उसको प्यास लगी हुई थी और रोज़ा रखा हुआ था, उसने मज़े से कूलर से पानी डाला और पी ली। अब वो जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की नीयत से रोज़ा उसको भूल गया था। अब पानी पीने के बाद उसके ख़्याल है, ओहो! आज तो मेरा रोज़ा है। तो फिर उसने अपनी अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बताया था कि शरई हुक्म यही है कि भई अल्लाह ने आपको पिला दिया, अब आपका रोज़ा है और रोज़ा बाकी है। तो भूल कर खाने से, भूल कर पीने से मेरे साथ बचपन में भी ऐसे हुआ। मैंने जब मैं 15-16 साल का होऊँगा, हम खेलते-वेलते थे, क्रिकेट खेली-वेली वापस आए, तो आके मज़े से अपने दोस्त के घर में खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं घर आया तो अम्मी ने कहा आपके तो ये होंठ जो है तर-तर से हैं, पानी-वानी पिया है, कुछ खाया-पिया है? मैंने कहा जी खाया। कहने लगा आपका तो रोज़ा था। मैंने कहा हो मैं तो भूल गया। तो अब भूलने से जो है खाने-पीने से रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर खाना हाँ, जिस वक़्त याद आ जाए उसके बाद आगे खाने को कंटिन्यू नहीं रखना। उसे याद आया और पानी पी रहे हैं बस जितना पी लिया छोड़ दिया बाकी थूक दो। जितना खा लिया बाकी निकाल दो। तो खाना उसके बाद नहीं खाना। कस्तन इरादे से आप खाना नहीं खाना, कस्तन और इरादे से जो है पीना नहीं है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा बाकी रहेगा। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। उसकी वजह से आपको हालत में ब्लैक थोड़ा-सा फ़ील भी होता है, लेकिन सुरमा लगाने से जो है रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह हिजामा करवाना, हिजामा कहते हैं खून निकलवाना, जो कॉपिंग कहते हैं, वो लगवा के ऐसे खून निकालना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता हिजामा करवाने से अगर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी का अंदेशा है, बंदा कमज़ोर सा है, नहीस सा है, वो अगर खून निकलेगा तो वो और बिल्कुल उसका बुरा हाल हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में हिजामा लगाना मकरूह होगा, क्योंकि उसकी वजह से रोज़े को इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह हदीस में आता है कि गीबत करने से जो है ना एक आपसे ने के करवाई औरतों से उनके टुकड़े निकले, यानी खून के टुकड़े, जैसे कि अपने सगे भाई के गोश्त खाने के मुताबिक है गीबत। तो गीबत करना गुनाह अपनी जगह पे है, लेकिन गीबत करने से रोज़ा टूटता नहीं। और फ़कत रोज़ा तोड़ने की नीयत करने से, अब 12 बज गए और मूड हो गया मैं रोज़ा तोड़ती हूँ, ये मैं रोज़ा तोड़ता हूँ, तो सिर्फ रोज़ा तोड़ने की नीयत करने से रोज़ा नहीं टूट जाता।
باقاعدہ کھانے سے پینے سے اور عورتوں مردوں کا آپس میں جو ملاپ شادی شدہ عورتوں کو مردوں کا ہوتا ہے وہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے صرف نیت کر دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا آپ چل رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں اور گرد و غبار اڑی، آپ کے حلق میں گرد چلی گئی. اچھا اسی طرح آپ چکی میں آٹا پیس رہے ہیں، اس کی گرد آپ کے حلق میں چلی گئی، تو اس گرد و غبار سے، چکی کے آٹے کی گرد و غبار سے عورتوں نے وہ پورا آٹا اٹھا کے اس میں ڈالا آٹے کے برتن میں، وہاں سے اڑ گئی گرد، آٹا اڑا اور اس کے حلق میں چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں. تو حلق میں بغیر کسی کوشش کے دھواں چلے جائے. ایک تو ہوتا ہے نا، ہم دھواں لیتے ہیں، ہم بھاپ لیتے ہیں، جیسے سگریٹ وغیرہ ہے، دھواں لے کے جاتے ہیں، تو اس سے تو چلیں سگریٹ اور روزہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بغیر اگر دھواں چلا جاتا ہے حلق میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا حلق میں مکھی چلی گئی اچانک تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا اسی طرح جنابت کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کرنے سے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے انسان ایسی کوئی حرکت کرے جو کہ ناجائز ہے، تو اس سے روزے پہ فرق پڑے گا، وہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. نہاتے وقت پانی کان میں چلا گیا، اب کان پانی میں چلا گیا تو اس میں کان میں پانی جانے سے نہاتے وقت چلا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا اسی طرح بلغم آتی ہے، کسی کو کھانسی ہے، بلغم ہے، تو بلغم سڑک لیتے ہیں. اب بلغم سڑک لینے سے یا حلق سے اتارنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی خود سے لوٹ جائے، یعنی الٹی آئی اور خود سے لوٹ گئی، یعنی جان بوجھ کر نہیں لوٹائی، خود جان بوجھ کر الٹی نہیں کی، خود الٹی آ گئی اور الٹی پھر کچھ حلق سے واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح جان بوجھ کر منہ بھر سے کم کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر جان بوجھ کر کے کر لی، الٹی کر دی اور وہ منہ بھر کے سے کم ہے، یعنی پورا منہ نہیں بھرا، اس سے کم ہے، تھوڑی سی الٹی کی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے کریں گے تو اس کی احکامات آگے روزہ ٹوٹنے کے بارے میں آ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی الٹی خود جان بوجھ کر واپس لے جاؤ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر منہ بھر کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر الٹی خود سے ہو جائے، چاہے جتنی بھی ہو جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. اچھا انجیکشن لگوانے سے علماء کے اس میں مختلف موقف ہیں، آگے ہم اس کو جدید مسائل میں جو 9 نمبر میں نے کہا تھا اس میں ذکر بھی کریں گے کہ اس میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک اصولی بات اب یہاں پہ کر دیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ طاقت کے انجیکشن لگوانا یا خوراک کے انجیکشن لگوانا یا گلوکوز ڈرپ لگوانا، تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روزے کی اصل جو مقصود ہے اس کو فوت کرنا. البتہ اوور آل دیکھا جائے کہ اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں، پین آپ کو درد ہو رہا ہے، اینٹی بایوٹک کے انجیکشن لگواتے ہیں، اس طرح کے انجیکشن لگواتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے علماء کا بنیادی طور پہ اختلاف ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ٹوٹ دیتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی علماء کا موقف یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اصل اس میں اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آیا یہ روزہ لگنا روزے کے انجیکشن لگوانا روزے کے منافی ہے کہ نہیں. اب انجیکشن لگوانا اگر دیکھیں کہ اس سے کھانا نہیں ہے، اس سے پینا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو روزے کے منافی جو چیزیں بنیادی طور پہ وہ نہیں پائی جا رہی. لیکن کیونکہ اس کے اندر اگر ہم وہ دیکھیں خوراک کا اینگل دیکھیں تو گلوکوز وغیرہ کی یا خوراک کی کوئی اگر آپ انجیکشن ڈرپ لگاتے ہیں تو اس سے اگرچہ وہ معدے کو تو نہیں جا رہا، خون میں اس کا پارٹ بن رہا ہے، لیکن اس سے جو ایک آپ روزے کا مقصد تھا، یعنی آپ کھائیں پیئیں نہ اسے بھوکا رہیں، تو بھوک کا جو ہے وہ کام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے اس طرح کے انجیکشن کے بارے میں کہا کہ وہ تو مکروہ ہیں، لیکن باقی جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں وہ کیونکہ روزے کے منافی نہیں ہیں تو اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. اور علماء کا اختلاف ہے. جو مفتبی اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ضرورت کے تحت انجیکشن لگواتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اسی طرح آپ خون نکالتے ہیں ضرورت ہے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر ضرورت بغیر جیسے طاقت وغیرہ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، نیوروبیان کے اور اس طرح کے جو انجیکشن لگوائے جاتے ہیں یا ڈرپس لگوائی جاتی ہیں، تو وہ جو ہے اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، توڑنے کا حکم پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ جس راستے سے کھانے کی بات ہوئی ہے اس راستے سے تو آپ کھانا نہیں پہنچا رہے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو اس کو مکروہ ہے. البتہ جو دوسرا موقف ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کسی بھی طرح سے آپ انجیکشن لگوائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی اور رمضان کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.